الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، أو كما قال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام معزز علماء کرام، مشائخ عظام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کی اس باوقار سالانہ شہادت کانفرنس میں حضرت مولانا علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب اور برادر مکرم حضرت مولانا حافظ محمد امجد صاحب جامع گفتگو فرما چکے ہیں. میرے بعد شہباز ترنم، وکیل اہل سنت حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی مدظلہ العالی اور سفیر امن حضرت مولانا علامہ صاحبزادہ زاہد محمود صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، چیئرمین مرکزی علماء کونسل پاکستان، آپ سے محو گفتگو ہوں گے. مرکزی علماء کونسل پاکستان کے ذمہ داران کا جہاں اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر شکریہ ادا کرتا ہوں، کامیاب کانفرنس پر مبارکباد دیتا ہوں، وہیں آج پہلی مرتبہ پہل گفتگو کا وقت ملنے پر بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مختصر وقت میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا تذکرہ کروں گا. ذکر اہل بیت کے متعدد زاویے ہیں، کئی جہتیں ہیں. ایک جہت جسے حقوق اہل بیت کہتے ہیں وہ اس وقت میرے پیش نظر ہے. اہل بیت کی مراد اور مصداق کے تعین پر گزشتہ سالوں میں کچھ معروضات آپ کی توجہ کی نظر کر چکا ہوں. بلا تمہید اہل بیت کے چند حقوق آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اہل بیت نبوت کا ایک حق ان کا تذکرہ بالخیر ہے،
ہماری زبانیں ان کے ذکر خیر سے تر ہوں، اور اس کی متعدد وجوہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ نے فرمایا اذکروا موتاکم بالخیر، وفی روایت اذکروا محاسن موتاکم، وفی روایت اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اس بنا پر اہل بیت اطہار کا ذکر خیر میرے لیے اور ہم سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، ان مقدس نفوس کے ذکر خیر سے ہماری ان کے ساتھ نسبت کا اظہار ہوتا ہے کہ ان شخصیات اور مقدس ذوات کے ساتھ ہماری اور ہمارے بڑوں کی نسبت ہے۔ نمبر 3، ہمارے محبت اور تعلق کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ نمبر 4، ایمان کو جلا ملتی ہے۔ نمبر 5، اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، ان کی سیرت و کردار سے رہنمائی حاصل کرنا ہمارے لیے بھی ہماری نسلوں کے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے، اور یہ ذکر اہل بیت کا سب سے بڑا اور اہم سبب ہے۔ یہ ان کا پہلا حق بھی ہے، اور دوسرا حق خود ان کی سیرت و کردار سے رہنمائی حاصل کرنا ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی کی بنیاد ان کی پاکیزہ حیات پر رکھیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عدل و انصاف سیکھیں، طرز احتساب سیکھیں، حسین ابن علی سے صبر و رضا سیکھیں، ایثار اور قربانی سیکھیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے عدل کی حکومت کا قیام سیکھیں، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی حفاظت کا انتظام سیکھیں۔ ان کی سیرت و کردار سے رہنمائی حاصل کرنا، اپنی حیات طیبہ کی بنیاد ان کی پاکیزہ حیات پر رکھنا، یہ اہل بیت اطہار کا ہم پر دوسرا حق ہے کہ ہم ادھر ادھر نہ جائیں۔ نوجوانوں کے لیے صحابہ کرام، حضرت علی المرتضیٰ، حضرات حسنین کریمین آئیڈیل ہیں، اور ہماری خواتین کے لیے حضرت عائشہ، حفصہ، حضرت فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم آئیڈیل ہیں۔ ہمارے آئیڈیل یہ مقدس نفوس ہونے چاہیے، آج کے دور کے ٹک ٹاکر نہیں، اینکر نہیں، بگڑے ہوئے لوگ نہیں۔ ان کی سیرت و کردار سے رہنمائی لینا، یہ ان کا ہم پر دوسرا حق ہے، اور ان کا ہمارے اوپر تیسرا حق کیا ہے؟ ان کے ساتھ محبت کرنا، اپنے دل میں ان کی عقیدت کو مستحکم کرنا، ان کی مودت کو راسخ کرنا۔ حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی معشر، ہادی اور رہبر، آمنہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، حبیب کبریاء، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا یمکن الثناء، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین،
رحمت للعالمین نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو اور اس وجہ سے کرو کہ اس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے پالا ہے، اس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا، پھر رفتہ رفتہ کمال تک پہنچایا۔ احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے، اس قدر نوازتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ بدن کے بالوں کا گننا تو ممکن ہے مگر اللہ کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں ہے، ان کا احاطہ کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، دسترس میں نہیں ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ نعمتوں سے نوازتا ہے۔ کیا کہیے، اگر انسان نہ بناتا ہم جانور ہوتے، انسان بنا کے ہاتھ پاؤں سلامت نہ ہوتے، اپاہج اور معذور کہلاتے، سر پہ بال نہ دیتا ہم گنجے ہوتے، اولاد نہ دیتا لا ولد ہوتے، مال نہ دیتا مفلس ہوتے، آنکھیں نہ دیتا اندھے ہوتے، سماعت نہ دیتا بہرے ہوتے، گویائی نہ دیتا ہم گونگے ہوتے۔ احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے جن کا احاطہ تمہارے بس میں نہیں ہے، دسترس میں نہیں ہے۔ پھر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقط اللہ سے ہی محبت کافی نہیں ہے، احبونی لحب اللہ، مجھ سے بھی محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا احبو اہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو، اور کیوں کرو؟ اس لیے کہ مجھے ان سے محبت ہے، مجھے ان سے پیار ہے، میری شفقتیں ان پہ برستی ہیں، میری عنایتیں انہیں ڈھانپ لیتی ہیں، اس لیے احبونی لحب اللہ، مجھ سے محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے کرو، وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے محبت میری محبت کی وجہ سے کرو۔ اس حدیث مبارکہ میں محبتوں کا ایک خوبصورت سلسلہ ہے، محبتوں کا ایک سنگم ہے۔ یہ حدیث مبارکہ محبتوں کی ایک زنجیر کو بیان کرتی ہے کہ اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کی معرفت حاصل کر لی تو اللہ کی محبت تمہیں نصیب ہو جائے گی، اور اللہ کی محبت رسول اللہ کی محبت کا دروازہ کھولتی ہے، اور رسول اللہ کی محبت اہل بیت کی محبت کے بغیر نامکمل ہوتی ہے۔ احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ نعمتوں سے پالا ہے۔ احبونی لحب اللہ، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اللہ کو میرے ساتھ محبت ہے، محبت ہی نہیں سب سے بڑھ کے محبت ہے، سب سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ کو محبت سب نبیوں سے، مگر سب سے بڑھ کر نبیوں کے نبی سے۔ یہی وجہ ہے انسانی مراتب میں سب سے بڑا مرتبہ، مناصب میں سب سے بڑا منصب نبوت و رسالت ہے۔ باقی انبیاء کو نبوت و رسالت جو عطا ہوئی وہ نبوت محمدی کا فیض تھی، اور آمنہ کے لال کو جو نبوت عطا ہوئی، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا فرمان موجود ہے۔ فرماتے ہیں انبیاء کی نبوت محمدی کا فیض ہے، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے۔ انبیاء سے محبت ہے، انہیں نبوت عطا کی، حضور کے ساتھ سب سے بڑھ کے محبت ہے، اس لیے ختم نبوت بھی عطا کی۔ انبیاء سے محبت ہے، انہیں محدود نبوت عطا کی، آمنہ کے لال کے ساتھ سب سے بڑھ کے محبت ہے، اس لیے غیر محدود نبوت عطا کی۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی
قصہ مختصر، وہ رب آپ شاہ عرب، وہ خدا آپ مصطفیٰ، اس کی ربوبیت آپ کی نبوت، اس کی الوہیت آپ کی ختم نبوت، اس کی خدائی آپ کی نبوت اور مصطفائی، یہ ساری کائنات رب کی الوہیت اور ربوبیت کے لیے 1 یونٹ اکائی آپ کی نبوت کے لیے 1 یونٹ اکائی اس کی خدائی کی کوئی حد نہیں، آپ کی نبوت اور مصطفائی کی کوئی حد نہیں، وہ رب العالمین ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ محبت ان سب سے تھی جنہیں امت عطا کی، سب سے بڑھ کر اس سے ہے جسے خیر الامت عطا کی۔ محبت ان سب سے جنہیں شفاعت کا تاج پہنایا، سب سے بڑھ کر ان سے جنہیں شفاعت کبریٰ کا اعزاز عطا فرمایا۔ محبت ان سب سے جن کا کلمہ امتوں نے پڑھا، سب سے بڑھ کر ان سے جن کا کلمہ نبوتوں نے پڑھا۔ محبت ان سب سے جنہیں امامت امتوں کی عطا ہوئی، سب سے بڑھ کے ان سے جنہیں امامت نبوتوں کی عطا ہوئی۔ محبت ان سب سے جنہیں معراج امتحان کی صورت میں عطا ہوا، مگر ان کے ساتھ سب سے بڑھ کے کیونکہ انہیں انعام کی صورت میں عطا ہوا۔ محبت ان سب سے جن کا معراج فرش زمین پہ ہے، اور سب سے بڑھ کے ان سے جن کا معراج بھی عرش بری پہ ہے۔ آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ احبونی لحب اللہ، میرے ساتھ محبت اس لیے کرو کہ اللہ کو میرے ساتھ محبت ہے۔ احبو اہل بیتی لحبی، اور میرے اہل بیت کے ساتھ محبت اس لیے کرو کہ مجھے اپنے اہل بیت کے ساتھ محبت ہے۔ عائشہ کو پیار سے حمیرہ کہتے تھے، اس کا چبا ہوا مسواک چبا لیا کرتے تھے۔ برتن پہ جہاں عائشہ کے لب ہوتے تھے وہاں لب رکھ کے پانی نوش فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک ہی بوٹی نصف حضرت عائشہ کھاتی، باقی آپ کھا لیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ دنیا سے رخصت ہو گئی، بڑی بڑی ازواج اور خواتین آپ کے عقد اور نکاح میں آئی، مگر حضرت خدیجہ کو آمنہ کے لال نہ بھلا پائے۔ حضور سرور عالم نے فرمایا احبو اہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت کے ساتھ اس لیے محبت کرو کہ مجھے ان کے ساتھ محبت ہے۔ علی کو دیکھتے ہیں محبت فرماتے ہیں، حضرت حسن کو دیکھتے ہیں سردار قرار دیتے ہیں، حسین کو دیکھتے ہیں جنتی نوجوانوں کا سردار بتاتے ہیں۔ نبی کو حسنین کریمین کے ساتھ جملہ اہل بیت کے ساتھ محبت تھی۔ یہ محبت ہی تو ہے کہ حضرت حسین کی آنکھ کھلی، سامنے رخ مصطفیٰ کو پایا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ احبو اہل بیتی لحبی، اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ اب محبت کا انداز چیک کیجئے، محبت کا معیار دیکھیے۔ حضرت حسین کی آنکھ کھلی، رخ مصطفیٰ کو دیکھا، گھٹی کا موقع آیا، لعاب مصطفیٰ مل گیا، جس کی برکت بھی معروف، مٹھاس بھی معروف، شفا بھی معروف، شہرت دوام کو پہنچے ہوئے۔ تفصیلات میں نہیں جاتا، پلانے کے لیے ہاتھ کی ضرورت پڑی، دست نبوت میسر آیا۔ اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، جب آمنہ کے لال نے کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے، یہ مسجد سے گھر میں نہیں پہنچ پائے کہ دعا عرش سے قبول ہو کے فرش پہ پہلے آ گئی۔ یہ وہ ہاتھ ہے جو سیاہ چہرے پہ پھرے، فرقت سے پہلے منور و روشن ہو گیا، جس ہاتھ کی ایک انگلی سے آسمان کا چاند 2 ٹکڑے ہو کے زمین پہ آ پڑا۔ احبو اہل بیتی لحبی، محبت کا انداز دیکھیے۔ آنکھ کھولی، رخ مصطفیٰ کو دیکھا، گھٹی کا موقع آیا، نبی کا لعاب دہن ملا، پلانے کے لیے ہاتھ کی ضرورت پڑی، دست نبوت میسر آ گیا۔ 7ویں دن آمنہ کے لال نے حرب سے نام تبدیل کر کے حسین رکھا کہ حرب کا معنی لڑنا، اور حسین یہ لڑائی والا نہیں، صلح والا ہے، امن والا ہے۔ بالوں کی حجامت کر کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ آمنہ کے لال نے کیا، اپنی جیب سے عقیقے کا خرچہ برداشت کیا۔ اور کہنا چاہتا ہوں جب حسین کے بیٹھنے کا موقع آیا، نبی کا سینہ زمین بن گیا۔ حسین صدر نبوت پہ بیٹھ کے بیٹھنا سیکھا، سینہ مصطفیٰ پہ
बैठ के बैठना सीखा। जब चलने की मश्क का मौका आया, अंगुश्ते नबुव्वत दस्ते हुसैन में थमा दी गई। हुसैन नबी की उंगली पकड़ के मदीना की गलियों में चलता रहा। सजदे की हालत में नबी की पुश्त पे सवार हुए, सजदा तवील हो गया। खुतबा देते हुए गिरते पड़ते देखा, खुतबा मौकूफ करके उठाया, बोसा दिया, चूमा, सीने से लगाया और फिर खुतबा मुकम्मल फरमाया। क्या कहिए, अहिब्बु अहल बैती लिहुब्बी, मेरे अहले बैत के साथ मोहब्बत करो इसलिए कि मुझे उनके साथ मोहब्बत है। तभी आमिना के लाल हुसैन के बालों को चूमते थे और बालों को चूम के, बालों को सूंघ के फरमाते थे कि यारो मुझे इन बालों से जन्नत की खुशबू आती है। हजरत फातिमा से कहते, बेटी फातिमा, हुसैन के रोने की आवाज़ मेरे तक न आने दिया करो, नाना मोहम्मद से बर्दाश्त नहीं होता जब मेरा हुसैन रोता है। अहिब्बु अहल बैती लिहुब्बी, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो इसलिए कि इनके साथ मुझे मोहब्बत है। यहाँ एक बात और अर्ज करना चाहूँगा, अल्लाह के नबी ने अहले बैत नबुव्वत से मोहब्बत को लाजिम करार दिया है। इसकी एक वजह जहाँ ये है कि इनसे मोहब्बत मेरी मोहब्बत की एक शाख है, मेरी मोहब्बत का ततिम्मा है, मेरी मोहब्बत का तिकमिला है। वहाँ एक वजह ये भी है कि ये नबी के घराने वाले हैं और नबी के घराने वाले वो खुश नसीब अफराद हैं, वो खुश नसीब नफूस हैं जिन्होंने वही को उतरते देखा, जिब्रील के उतरने के अहवाल का मुशाहदा किया। नबी के घराने वाले वो हैं जिन पे अल्लाह की रहमतें छम छम बरसती थी, खुसूसी इनायात उतरती थी। नबी के घराने वाले वो हैं जिन्होंने नबी की जलवत को देखा, नबी की खलवत को देखा, नबी के फराइज को देखा, सुनन और नवाफिल को देखा, जिन्होंने नबी की सुबह को देखा, नबी की शाम को देखा, नबी के दिन को देखा, नबी की रात को देखा, नबी को सोते देखा, नबी को जागते देखा, नबी को आते देखा, नबी को जाते देखा। यही वो अफराद है जिन्होंने नबी को घर का काम करते देखा। यही वो मुकद्दस नफूस है जो बता सकते हैं तहज्जुद के लिए कब उठते थे, वुजू कैसे करते थे, घर में तहज्जुद कैसे पढ़ते थे। यही बता सकते हैं हुजूर का अंदाज़े तरबियत क्या था। यही बता सकते हैं नबी का अज़वाज के साथ हुस्ने सलूक क्या था। यही बता सकते हैं नबी की घरेलू जिंदगी कैसी थी। यही बता सकते हैं नबी के शब व रोज़ कैसे थे। तो ये वो घराने वाले हैं, इनका क्या कहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अहिब्बु अहल बैती लिहुब्बी, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो इसलिए कि मुझे उनसे मोहब्बत है। और फिर इसलिए भी अहले बैत से मोहब्बत कि ये मेरे घराने वाले हैं और यही सब जमाने वाले हैं। नारे तकबीर, शान अहले बैत, अज़मत अहले बैत, मकाम अहले बैत, नारे तकबीर। और कहता हूँ इनसे मोहब्बत क्यों ज़रूरी है, इसलिए कि अल्लाह ने इन्हें तत्हीर की फजीलत अता की है। तफसीलात में नहीं जाता। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। इनसे मोहब्बत क्यों करो, एक वजह यह भी है कि इनकी ज़िंदगी हमारे लिए उसवा है, इनकी शख्सियत हमारे लिए आइडियल है, इनकी हस्तियाँ हमारे लिए मॉडल है। आइए हम सीखें इनके ज़ुहद वरा से, इनकी इल्म व हिकमत से, इनकी सखावत व शजाअत से, इनकी अदालत व शराफत से, इनके फ़हम व ज़का से, इनके जूद व सखा से, इनकी बंदा नवाजी से, इनकी गरीब परवरी से, इनके अनवारात व बरक़ात से हम सीखें। इनकी गरीबी व अमीरी से, इनकी जवानी व पीरी से, इनकी गदाई व बादशाही से, इनकी मस्ती व पारसाई से, इनके रंज व राहत से, इनके हुज़्न व मसरत से, इनके अमन व जंग से, इनकी उम्मीद व तरंग से। ये हमारे लिए रहबर है, ये हमारे लिए रहनुमा है। जिस तरह उमर बिन खत्ताब की सीरत अदब सिखाती है, इंसाफ सिखाती है, एहतिसाब सिखाती है, रियाया की खबरगिरी सिखाती है, हमदर्दी सिखाती है, हमीयत और गैरत सिखाती है। अहले बैत की सीरत, हुसैन की सीरत हक पे डट जाना सिखाती है, ताकत के सामने सर ना झुकाना सिखाती है। कटाकर गर्दने अपनी बतला गए करबला वाले, कटाकर गर्दने अपनी बतला गए करबला वाले, कभी ताकत के आगे झुक नहीं सकते खुदा वाले। करबला की खाक इस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशाए बतूल। हुसैन के लहू से तू रंगीन हो गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल।
नारा तकबीर, शुहदा इस्लाम, शुहदा इस्लाम, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। अहले बैत से मोहब्बत कीजिए। और यहाँ एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ, बड़े हल्के फुल्के अंदाज में, परेशानी की कोई बात नहीं है। अहले बैत से मोहब्बत फ़कत जज्बाती नारे का नाम नहीं है, उनके सब्र और रज़ा को अपनाने का नाम है, उनकी तालीमात और अखलाक की पैरवी का नाम है, उनकी सीरत व किरदार पर अपनी सीरत व किरदार को उस्तवार करने का नाम है। तो ये अहले बैत नबुव्वत का हक़ है। और अहले बैत नबुव्वत का एक हक़ उनका अदब और ताज़ीम है। क्यों? इस वजह से कि इन्हें हुजूर के साथ निस्बत है, इनकी ताज़ीम नबी की ताज़ीम है, इनका अदब नबी का अदब है, इनकी शान में बेअदबी नबी की शान में बेअदबी है। निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से कहने वाले ने कहा निस्बत मुस्तफ़ा भी अजब चीज़ है, निस्बत मुस्तफ़ा भी अजब चीज़ है, जिसकी निस्बत नहीं उसकी इज्जत नहीं। और मैं कहना चाहूँगा मेरी इज्जत का बाइस है निस्बत तेरी, मेरी इज्जत का बाइस है निस्बत तेरी, वरना हरगिज़ नहीं कोई खूबी मेरी। नबी की निस्बत की वजह से मक्का मक्का ही नहीं मुकर्रमा है, मदीना मदीना ही नहीं मुनव्वरा है, उसकी मट्टी मट्टी ही नहीं खाके शिफा है, नबी की पसंदीदा सब्जी कद्दू ही नहीं कद्दू शरीफ है। नबी की निस्बत की वजह से जब सहाबा किराम हैं तो नबी की निस्बत की वजह से अहले बैत इज़ाम हैं, नबी की निस्बत की कदर है, नबी की निस्बत की शान है, नबी की निस्बत की वजह से अहले बैत का अदब ज़रूरी है, उनका एहतराम ज़रूरी है, उनकी ताज़ीम ज़रूरी है। यहाँ एक हदीस पढ़ना चाहूँगा, हुजूर सरवरे कौनैन साकी कौसर शाफी माशर हादी और रहबर आमिना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हबीबे किबरिया फ़ख्रुल अंबिया सय्यदुल वरा शम्सुज़ ज़ुहा बदरुद्दुजा रहबरो रहनुमा ला युमकिनुस सना मकीन गुंबद खज़रा बलगल उला कशफत दुजा राहतुल आशिकीन शफीउल मुज़निबीन खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन फरमाते हैं अला लोगो सुन लो, हरफ़े तंबीह है, सुन लो। इन्ना मसला अहली बैती फीकुम मसलु सफीनति नूहिन, मेरे अहले बैत की मिसाल तुम्हारे अंदर कश्ती नूह की तरह है। मर रकीबहा नजा, जो उसमें सवार हुआ बेड़ा पार हुआ, जो उसमें सवार हुआ नजात पा गया। वमन तखल्लफ अन्हा हलका, और जो सवार न हुआ पीछे हटा तबाह बर्बाद हो गया। अहबाबे किराम बात को तवज्जो से सुनिए, कश्ती नूह फ़कत लकड़ी के चंद तख्तों का नाम नहीं था, कश्ती नूह फ़कत लकड़ी के चंद मजमुओं का नाम नहीं था, बल्कि ये वसीला नजात थी, ये राह नजात थी, ये अमन और हिफाजत का ज़ामन थी, ये तख्तियों का मजमुआ नहीं था। आमिना के लाल ने अहले बैत को कश्ती नूह की तरह करार दे के ये बताया है कि फितनों का सैलाब है, इफरात व तफरीत की मोहलिक मौजें हलाक करने पे तुली हुई है, फितनों की कसरत है। अगर बचना चाहते हो इफरात व तफरीत से, बचना चाहते हो तबाही और बर्बादी से, बचना चाहते हो हलाकत से, बचना चाहते हो तबाही से, तो जैसे नूह की कश्ती में बैठने वाले तूफान नूह से बच गए, जो ना बैठे मकानात ज़ेरे आब आए, ज़मीं बोस हो गए, इमारतें मुनहदम हो गई, दरख्त और खेत बर्बाद हो गए। जो कश्ती में सवार न हुआ उसकी नस्ल मिट गई, जो कश्ती में सवार हो गया वो भी महफूज रहा, नस्ब भी महफूज रहा, नस्ल भी महफूज रही, खानदान भी महफूज रहा। अगर ईमान की हिफाजत चाहते हो, अखलाक की हिफाजत चाहते हो, तहजीब की हिफाजत चाहते हो, अक़दार और रिवायात की हिफाजत चाहते हो, ज़हनी इत्मीनान की हिफाजत चाहते हो, दुनिया की हिफाजत चाहते हो, आखिरत
کی حفاظت چاہتے ہو تو آؤ ازواج کی عقیدت کو دل میں بٹھا لو، بنات کی عقیدت کو دل میں بٹھا لو، نواسوں کی عقیدت کو دل میں بٹھا لو، نواسیوں کی عقیدت کو دل میں بٹھا لو، نبی کی نسبت کی قدر کرو۔ خلفائے راشدین یہ نبی کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، خلفائے رسول، ازواج رسول، اہل بیت رسول، بنات رسول، ازواج رسول، یہ نبی کی نسبتیں ہیں، اور نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں، اور میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ورنہ ہرگز نہیں کوئی خوبی میں۔